اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ بیچ میں غیر حاضری ہوئی ہے تو چند چیزوں کو دہرا لیں کہ یہ جو ہمارا سلسلہ درس کا چل رہا ہے اس میں 4 چیزیں بنیادی طور پر ہم لے کر چلے تھے کہ سورہ عصر کے حوالے سے کہ ایمان کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں نجات کے لیے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ تو سب سے پہلے ہم نے انہی 4 مقامات کو مختلف جگہ پر قرآن حکیم میں جو آئے دیکھا، ایک آیت میں، ایک رکوع میں، ایک سورت میں، پھر ایک ایک پر ہم نے گفتگو کا آغاز کیا اور ایمان کے متعلق جو جامع ترین حصے تھے قرآن حکیم کے اور جو اس کے مختلف اسپیکٹس تھے کہ ایمان کے اجزاء ترکیبی کمپوننٹس آف ایمان کیا ہے، اسی طرح ایمان بالآخرہ کیا ہے، اور ان چیزوں کے اوپر جو بھی قرآن حکیم میں مباحث آئے تھے ان چیزوں کو دیکھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے گفتگو شروع کی عمل صالح کے اوپر، اور عمل صالح کے بھی مختلف جو مدارج تھے کہ ایک انڈیویجول کیا کیا عمل صالح کر سکتا ہے، پھر بطور خاندان، فیملی، میاں بیوی مل کر، بچے مل کر کیا عمل صالح کر سکتے ہیں، پھر ایک معاشرے کے طور پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ایک معاشرے پر کہ وہ عمل صالح کرے، پھر ایک ریاستی سطح پر، حکومتی سطح پر عمل صالح کی کیا قرآن ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تواصی بالحق پر گفتگو کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا، جس میں سورہ حج کا ایک رکوع، سورہ صف اور اب سورہ جمعہ کا مطالعہ کر رہے تھے۔ سورہ صف اور سورہ جمعہ آپس میں جوڑا ہے، یعنی ان کی بہت ساری چیزیں آپس میں ملتی ہیں، اور ضروری نہیں ہوتا کہ جوڑے میں ساری چیزیں ملیں، بلکہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن میں اختلاف ہوتا ہے، اور اصل میں وہی اختلاف جو جوڑے کا ہوتا ہے وہی مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ جیسے میاں اور بیوی ایک جوڑا ہے تو ان کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ملیں گی، دونوں کے 2 آنکھیں ہیں، 2 ٹانگیں ہیں، 2 جو پاؤں ہیں، بازو ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ اختلاف کی ہیں، کچھ چیزیں نہیں ملتی ہیں، لیکن وہی اختلاف اصل میں فطرت کے مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ تو وہ اختلاف ایسے نہیں ہے کہ وہ ضد والے اختلاف ہیں، بلکہ وہ فطرت نے ان اختلافات کے اندر کچھ مقاصد رکھے ہیں۔ بہرحال سورہ جمعہ اور سورہ صف میں جو بھی آپس میں جوڑے ہونے کی مشابہتیں ہیں وہ ہم نے کافی دیکھ لی تھی، لیکن جو صرف اہم ترین ہے وہ یاد کر لیں کہ سورہ صف کا مرکزی مضمون تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے دنیا میں، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے سورہ جمعہ میں وہ طریقہ کار جو بنیادی طریقہ کار ہے وہ واضح کیا گیا کہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور جو بھی تربیت ہے اس کا مرکز و محور منبع وہ قرآن حکیم ہے۔ پچھلی صورت میں اس قوم نے اس مقصد کے ساتھ، سابقہ امت مسلمہ نے، بنی اسرائیل نے اپنے اس مقصد کے ساتھ جو طرز عمل اختیار کیا وہ بیان ہوا تھا۔ یہاں اس مقصد کے گویا کہ جو بنیادی طریقہ کار ہے کہ اس کتاب اللہ کے ساتھ جڑنا، اس قوم نے، اس امت نے یا بنی اسرائیل نے اس کتاب کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کیا، یہاں گویا کہ وہ جو ہے وہ مثال ان کی دی گئی۔ اس میں 4 آیات وہاں آئی تھی اس مقصد کے ساتھ، ان کا جو طرز عمل تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے طرز عمل اختیار کیا۔
یہاں اس کتاب کے ساتھ جو چار ہی آیات یہاں بھی آئی ہیں، اس کتاب کے ساتھ جو ان کا طرز عمل تھا وہ بتایا گیا کہ ایک یہ کہ اس کتاب کے وارثین بنائے گئے تھے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، جیسے کہ آج ہم وارث بنائے گئے ہیں قرآن حکیم کے۔ یعنی اس حوالے سے قرآن حکیم کہتا ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 31 ہے، میں نے ابھی نکال لی تھی کہ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے وارث کر دیے کتاب کے الذین اصطفینا من عبادنا، وہ اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے چن لیا تھا۔ یعنی جس طرح اس امت کو چنا تھا وجتباکم، ہم نے اس امت کو چن لیا، یعنی اس وارث کے لیے، اس کتاب کی وراثت کے لیے۔ جیسے ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کا نہ کوئی وارث ہوتا ہے نہ وراثت ہوتی ہے، ہماری وراثت کیا ہے؟ یہ کتاب۔ تو یہ اس وراثت کے لیے جو ہے وہ چن لیے گئے، اور البتہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وراثت انہیں دی گئی فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے وہ بھی تھے کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی اس کا حق ادا نہیں کیا اس وراثت کا۔ یہ پچھلی دفعہ ہمارے سامنے بات آئی تھی کہ اس کا حق کیا ہے۔ ایک ہے انفرادی طور پر ایز اے انڈیویجول، ذاتی طور پر اس کتاب کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں کہ اس پر ایمان لائیں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل پیرا ہوں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اور ایک ہے اجتماعی طور پر اس کی ذمہ داریاں کہ تم خیر امت ہو، اس کتاب کی تعلیم دوسروں تک جو ہے وہ پہنچاؤ۔ یہ اجتماعی اعتبار سے اس کی ذمہ داری آ جاتی ہے، اور اس کا لایا ہوا نظام دنیا کو قائم کر کے دکھاؤ۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو درمیانی راہ پر رہے، یعنی جو کچھ نہ کچھ عمل کرتے رہے۔ سارے ایسے نہیں تھے کہ جنہوں نے کتاب کو جو ہے وہ ذمہ داریاں ادا نہ کی ہوں، کچھ درمیانی راہ پر رہے، اور ان میں ایسے بھی تھے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، ان میں سے ایسے بھی تھے جو نیکی اور بھلائی میں سبقت لے گئے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ ہے بہت بڑا فضل جس پر بھی اللہ تعالیٰ کا ہو جائے کہ وہ کتاب کی ذمہ داریاں جو ہے وہ ادا کرے۔ تو ان بنی اسرائیل نے اگر کتاب کی ذمہ داریاں ادا نہیں کی تو وہ معزول کر دیے گئے۔ اس حوالے سے پہلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی اس میں یہ وجہ بیان کر دی گئی، لیکن اس کا سبب کیا تھا، یہ ہوتا کیوں ہے، یہ جو انالیسز کیا گیا اگلی 3 آیات میں کہ آخر یہ امتوں کو ہو کیا جاتا ہے، اس حوالے سے پہلی آیت اگرچہ ہم پڑھ چکے تھے، اس کا ترجمہ دوبارہ کر لیں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جو حاملین تورات بنائے گئے تھے۔ یہ حمل کے لفظ پر بھی ہم نے گفتگو کر لی تھی کہ حمل جو ہے وہ بوجھ ہے کہ جو جسے کہیں گے کہ اندر کا ہو اور ذمہ داری کا ہو، اور اس کی ٹاپ پر آ جاتا تھا وزر، ذمہ داری کا بوجھ، اور حمل اس بوجھ کو کہتے ہیں کہ جو ظاہری ہو اور جو لے کر انسان چل سکتا ہو، اور اسر وہ بوجھ ہے کہ جو لے کر انسان چل نہیں سکتا۔ یہ ساری گفتگو ہم نے کر لی تھی اس کے اوپر۔ جو حاملین تورات بنائے گئے، یعنی تورات کی جن کے اوپر مانوی ذمہ داری ڈالی گئی، یہ وہ بوجھ نہیں ہے وہ جو ظاہری بوجھ ہے، بلکہ یہ وہ مانوی اور ذمہ داری کا بوجھ ہے۔ ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کہ گدھے پر بوجھ لاد دیا گیا ہو، کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ یحمل اسفارا، اسفارا کا بھی ہم نے کر لیا تھا کہ صفر کسے کہتے ہیں یا سفر کسے کہتے ہیں۔ سفر عام طور پر تو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں سفر کرنے کو، ٹریولنگ کو، اور سفر بھی اصل میں کیا ہے، اس سے حقائق منکشف ہوتے ہیں، اور اسی سے سفر صبح کی روشنی کو بھی کہتے ہیں۔ بس صبح ذا اسفر قرآن حکیم میں آیا کہ جب صبح روشن ہو جائے، اور اسی میں صفر کتاب کو بھی کہتے ہیں۔ یہ سفر سین کے زبر کے ساتھ، اور جب زیر آ جائے صفر تو یہ کتاب کے لیے، جیسے استعمال ہوتا ہے کہ صفر ایوب، حضرت ایوب علیہ السلام کی بایوگرافی، ان کے حالات زندگی وہ جو ہے وہ دے دیے گئے۔ یا اسی طرح تورات کے جو ابواب تھے شروع میں ان کو بھی صفر ہی کہا جاتا تھا، صفر پیدائش، بک آف جینیسس۔ اسی طرح اس کے اندر جو ہے صفر جو خروج، یعنی جو وہاں سے نکالے گئے ہیں مصر سے، وہ واقعات، اور صفر ملوک، بادشاہوں کے واقعات۔ ظاہر ہے یہ جو تورات ہے
یہ تو کمانڈمنٹس تھی، 10 کمانڈمنٹس جنہیں کہا جاتا ہے، یہ تو تختیوں پر لکھ کر دے دی گئی تھی، لیکن یہ جو اس وقت تورات اولڈ ٹیسٹامنٹ کے نام سے ہے، اس کے ساتھ پھر صحف موسیٰ بھی شامل کر دیے گئے۔ تو یہ ساری جو چیزیں تھیں، یعنی سفر پیدائش اور سفر جو بلوغ تھے، یا جسے کہیں گے کہ سفر ایکسوڈس جو ہوئے، تو یہ سارے کے سارے پھر صحف موسیٰ ہیں، یہ ان کو پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ بہرحال اب ظاہر بات ہے کہ گدھے کے اوپر سارے مقالات افلاطون سارے لاد دیں تو اس سے گدھے کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ اس کی عقل میں اضافہ ہوگا، نہ سمجھ میں، ایک بوجھ ہے جو اس کے اوپر لاد دیا گیا ہے۔ تو اس طرح ایک قوم اگر اس کتاب کو بوجھ کے ذریعے سمجھے کہ وہ اس نے اٹھایا ہوا اور اس کی ذمہ داریاں ادا نہ کرے، تو بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے اس قوم کی مثال کہ جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہو، جس نے اللہ کی آیات کی تکذیب کر دی ہو، جھٹلایا ہو۔ یہ جھٹلانا دو معنوں میں ہے، ایک معنی ہوتا ہے قولی اور ایک ہوتا ہے فعلی، عملی طور پر جھٹلانا۔ اور اس میں بھی غالباً میں نے بات کر لی تھی کہ جو زبانی جھٹلانا تھا وہ تو کبھی انہوں نے نہیں کیا، یعنی جس طرح بھی جو بھی تورات تھی، انجیل تھی، انہوں نے اپنے سینوں سے لگائی ہوئی تھی۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہم اسے اللہ کی کتاب نہیں مانتے، یا تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نہیں اتری۔ وہ جو بھی ہے وہ آج بھی مانتے ہیں کہ یہ تورات ہماری کتاب ہے۔ اصل جھٹلانا کیا ہے؟ عمل کا جھٹلانا، یعنی اس پر عمل پیرا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں جب وہ یہ کہتے تھے کیوں نہیں، ہمارا تورات پر ایمان نہیں ہے، تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں تورات پر، موسیٰ اللہ کے نبی نہیں ہیں، ہم موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمیں کیوں نہ مسلمان کہا جائے، ہمیں کیوں اس فہرست سے خارج کیا جائے، تو ہم تورات پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو اس پر قرآن حکیم میں کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، تمہاری اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، یہ جو دعوے تمہارے ہیں کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں اور انجیل پر، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کر دو، یعنی تمہارے عمل میں تو ہے نہیں، تم دعوے کر رہے ہو ایمان کے، تو کہاں ہے تورات؟ تمہارے ملک میں کہاں ہے؟ تمہارے بازاروں میں کہاں ہے؟ تمہاری عدالتوں میں کہاں ہے؟ تمہاری پارلیمنٹوں میں کہاں ہے تورات اور انجیل؟ تو گویا کہ قرآن بتا رہا ہے کہ اگر تم اس کو عملی نفاذ نہیں کرتے ہو، عملی اپنے اوپر اس کو نافذ نہیں کرتے ہو انڈیویجولی، تو جھوٹ بول رہے ہو کہ تم تورات پر عمل رکھتے ہو۔ بس ذرا اسی کی مثال آج اپنے اوپر رکھ لیں گے تو آج ہمیں بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی قل یا اہل القرآن، یا اہل الکتاب کی جگہ اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں، تو قل یا اہل القرآن لستم علی شیء، تمہاری کیا حیثیت ہے اس دعوے کی کہ تم مسلمان ہو یا تم جو ہے وہ ایمان رکھتے ہو، حتیٰ تقیم القرآن، یہاں تک کہ قرآن کو قائم نہیں کر لیتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات شریف میں یہ حدیث بھی آئی ہے کہ یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، مجھے شدید اندیشہ ہے اس بات پر کہ وہ زمانہ آ کر رہے گا کہ اسلام میں سوائے نام کے کچھ نہ رہ جائے گا، نام کا اسلام ہوگا۔ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، اور قرآن میں سوائے اس کے رسم الخط کے کچھ نہ رہ جائے گا۔ الفاظ ہوں گے، لوگ پڑھیں گے، بس تلاوت کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کا بھی اپنا اجر و ثواب ہے، لیکن اس میں سوائے ان الفاظ کے اور ان کے پڑھنے پڑھانے کے کچھ نہ رہ جائے گا، اس کا سمجھنا، اس کا عمل۔ وَمَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ، اور اس وقت ان کی مسجدیں ہوں گی بڑی عالی شان، بلکہ دونوں امر یامر دونوں معنوں میں آتا ہے، تعمیر میں بھی اور آبادی کے معنوں میں بھی۔ اسی سے آپ کو معلوم ہے کہ یہ عمرانیات، آبادی، اسی سے سبجیکٹ ایک بنتا ہے نا، یہ جو سوشل سائنسز ہے ساری، اسی سے یہ الفاظ نکلے ہیں۔ عمرانیات بھی لوگ کہتے ہیں، لیکن دونوں طرح سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، عمرانیات۔ تو امر یامر آبادی کے معنوں میں مسجدیں بڑی آباد ہوں گی، یعنی نمازیوں سے بھی بری ہوں گی، لیکن وَهِيَ خِرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، لیکن ہدایت سے بالکل خالی ہوں گی۔ وہاں نہ لوگ پڑھنے سننے جائیں گے، اس گھر سے جائیں گے نہیں ہدایت کے لیے۔ ابھی جیسے تذکرہ ہو رہا تھا جب میں اندر داخل ہوا تو سعودی عرب کا اور یہ ساری نمازوں کا اور تراویح کا، تو اس کی سب سے بڑی مثال اب آ گئی ہے، رمضان میں ہوگی تو کتنے لوگ اس وجہ سے قرآن سننے جاتے ہیں، ہم اس کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ تو سارے کے سارے جو ہے وہ اکثریت کس طرح سے جاتی ہے؟ الفاظ کو
سننے میں، وہ بھی سمجھ نہیں آتے. اکثر کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے اس انداز میں. تو الفاظ کے سننے اور سنانے میں وہ سارا معاملہ چل رہا ہوتا ہے. اور اس کو قرآن کہتا ہے کہ ان کا معاملہ اس طرح سے ہے کہ جیسے کسی کو پکارا جائے تو ایک آواز تو اسے آ رہی ہو لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ کیا کہا جا رہا ہے. مثال کے طور پر آپ جسے ہمارے ہاں محاورے میں کہتے ہیں نا بھینس کے آگے بین میں جانا، تو آپ بھینس کے آگے کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پوری پڑھ دیں، خوش اعلانی سے پڑھیں، پوری تلاوت کریں، تو ایسا تو نہیں بھینس کو آواز نہیں آ رہی، اسے آواز آ رہی ہے، وہ سن رہی ہے لیکن سمجھ وہ تو نہیں رہی. تو ایسا ہی معاملہ انسانوں کا معاملہ بھی ہو رہا ہے. تو بہرحال تو وہ بری ہے اس قوم کی مثال کہ جس نے ان اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہو. یہاں ایک ترجمہ تو اس انداز سے بھی کیا گیا کہ پیچھے کہ مثال ان کی کہ جیسے کہ گدھے پر کتابیں لاد دی گئی ہوں، یعنی اس گدھے سے بھی بری ہے پھر اس قوم کی مثال. اس کو اگر پیچھے ربط کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر یہ آ جائے گا کہ جو اس کتاب کی پھر قوم ذمہ داریاں ادا نہ کرے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، پھر اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. سمجھنے کے لیے پھر اس کو ترجمہ یوں بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ وہ زبردستی ہدایت دے. جو ہدایت چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے. جو قوم ہدایت چاہتی ہی نہیں اللہ تعالیٰ اسے زبردستی کیا ہدایت دے. یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے. یہ تھی وہ جو حالت تھی جو بتائی گئی سابقہ امت مسلمہ کی کہ یہ ان کی حالت تھی. اب یہ حالت ہوتی کیوں ہے اس امت کے اندر؟ سبب کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. جسے علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ پیش ما یک عالم فرسودہ است، کہ میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں. پیش ما یک عالم فرسودہ است، میرے سامنے ایک فرسودہ عالم ہے، ایک فرسودہ پرانا جہان ہے اس وقت. اور امت اندر خاک او آسودہ است، اور امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ خاک میں آسودہ ہے، خوشحال ہے، مطمئن ہے. یعنی جو بھی زمینی خواہشیں ہیں انہی میں لگے ہوئے ہیں اور اسی میں مطمئن ہے، اسی کے اوپر چل رہے ہیں. اور فرمایا رفت سوزے سینہ تاتار و کرد. اس وقت حال یہ ہے کہ رفت یعنی گیا، سوزے سینہ تاتار و کرد، کہ جو کبھی تاتاریوں اور کردوں کے سینے میں جو درد اٹھا تھا اس دین کا، اس کتاب کا. اور انہوں نے ظاہر ہے یہ تاتاری تھے نا جنہوں نے سلطنت عثمانیہ بنائی. تاتاری آئے، انہوں نے پہلے سابقہ مسلمانوں کو تے کیا، لیکن اس وقت میں اور آج کے وقت میں بڑا فرق تھا. جب تاتاری آئے تو ایک طاقت تو آئی، عسکری قوت آئی، جنگجو تھے، لیکن کوئی تہذیب، کوئی علم، کوئی فکر لے کر نہیں آئے، کوئی ٹیکنالوجی یہ نہیں تھی، کوئی یعنی جدید علمی غلبہ نہیں تھا. لہٰذا انہوں نے فتح تو کر لیا عالم اسلام کو، لیکن جلدی اسلام کے فکر سے، اس کی سوچ سے، ان کے نظریات سے وہ کیا ہو گئے؟ مغلوب ہو گئے. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ کس انداز میں پوری ورلڈ پر پھر انہوں نے اسلام کا جھنڈا گاڑا. یہ عثمانی کون ہے؟ وہی ہے ترکان عثمان. اور پھر ادھر رشیا اور یہ سارا جائیں تو ترکان سلجوق. ادھر انڈیا میں دیکھیں تو ہندوستان پورے میں کون تھے؟ ترکان تیمور. یہ وہی ساری نسلیں ہیں جو چلی ہیں پھر پوری دنیا میں. اور کردوں کا بھی معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں یا ان کے پیچھے نور الدین زنگی، کس طرح انہوں نے بیت المقدس جو ہے وہ فتح کیا. یعنی وہ سوز و ساز اب ہے نہیں. یا مسلمان مرد یا قرآن بے مرد، ایک دونوں میں سے بات ہے کہ یا یہ مسلمان مر گیا یا قرآن مر گیا. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان مرد یا قرآن بے مرد، دونوں میں سے ایک معاملہ ہو گیا ہے کہ یا یہ قرآن مر گیا ہے یا مسلمان مر گیا. اب یہ سوچنے کے لیے انہوں نے چھوڑی بات کہ ذرا اندازہ لگاؤ کہ کون مر گیا. تو یہ سبب کیا ہے اس چیز کا، اس کے اوپر اگلی 3 آیات کے اندر جو ہے وہ روشنی ڈالی گئی. پہلے ان 3 آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ پھر گفتگو کرتے ہیں.
فرمایا قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ، قل یا ایھا الذین ہادوا، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جو یہودی ہوئے، جو یہودی ہو گئے یا اپنے آپ کو جو یہودی کہتے ہیں ان سے ذرا کہہ دیجئے۔ اچھا، قرآن حکیم میں تقریباً اس طرح کا انداز جو ہے وہ یوں نہیں ہوتا کہ اے یہودیو یا اے جیسے کافر، یہ کم ہوتا ہے۔ اچھا، ان اہل کتاب کے بارے میں جب قرآن حکیم نے کوئی تعریف کرنی ہوتی ہے، کوئی ان کی خوبی بیان کرنی ہوتی ہے، تو اس وقت صیغہ اور لاتا ہے قرآن۔ اس وقت یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یا قل یا اہل الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں ہم نے کتاب دی تھی۔ یہ مدح کا انداز ہے، تعریف کا انداز۔ تو جب قرآن حکیم نے ان کا کوئی وصف بیان کرنا ہوتا ہے، کوئی تعریف بیان کرنی ہوتی ہے تو یہ، اور جب ان کی مذمت کرنی ہوتی ہے، ذرا ٹھکائی والا معاملہ ہوتا ہے، تو پھر الذین اوتوا الکتاب، پھر معروف کا صیغہ نہیں آتا، وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی، یا اس صیغے میں بات کی جاتی ہے، یا یہ یا ایھا الذین ہادوا، یا اس صیغے میں پھر بات کی جاتی ہے۔ تو یہ صیغہ اس انداز میں استعمال ہوتا ہے۔ اور ویسے یہ آنا کب سے شروع ہوا، اس کو سمجھ لیں کہ ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات ملی، میں مختصر گنوا دیتا ہوں تاریخ آپ کو، کہا جاتا ہے کہ 1400 قبل مسیح۔ اب ظاہر ہے یہ اندازہ یہ ہے، کچھ 1300 کہتے ہیں، کوئی 1350، کوئی 1450، اس اندازے میں 1400 قبل مسیح میں تورات جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں انہوں نے قتال والا معاملہ کیا نہیں۔ پھر تقریباً 300 برس بعد درمیان میں جو واقعات ہیں وہ یوشع ابن نون والے میں چھوڑ رہا ہوں کہ انہوں نے جریکو جو ہے وہ فتح کیا، 12 حکومتیں بنائی، لیکن اصلاً معاملہ ان کا 300 برس ہوا ہے جب ان میں نبی سمویل تھے، اور انہوں نے طالوت کو، یہ قرآن حکیم میں آیا ہے کہ ان کا سپہ سالار مقرر کیا، یعنی چیف آف آرمی اسٹاف طالوت کو بنایا، اور اس کی سرکردگی میں انہوں نے جہاد کیا، اور فلسطین جو ہے وہ فتح ہوا ہے۔ اور پھر پہلے کوئی جو 4 برس جو ہے حضرت طالوت نے حکومت کی، اور ظاہر ہے جن کی وجہ سے فتح ہوئی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام نے چونکہ جالوت کو مارا تھا تو انہیں اپنی بیٹی بھی دی، وہ حضرت طالوت کے داماد بھی بنے، اور اس کے بعد ان کی حکومت جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے سنبھالی، وہ اللہ کے نبی بھی ہوئے اور خلیفہ، اور 40 برس انہوں نے حکومت کی۔ حضرت داؤدی کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی 40 برس حکومت کی بڑی شان و شوکت کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد ان کی حکومت 2 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ ان میں سے ایک جو تھے یہ 12 قبیلے، ذرا ذہن میں رکھ لیں، تو ان 12 قبیلوں میں یہ تیسرے یا چوتھے نمبر پر یہ جو آتے ہیں یہودا، یا ایک روایت پہ یہ بھی ہے کہ یہ سب سے بڑے بھائی تھے ان کے یہودا۔ ان میں اور حضرت یوسف علیہ السلام ہوں یا بنیامین ہوں، ان کی اولادوں میں بڑی آپس میں ایک رغبت رہی ہے، مناسبت رہی ہے۔ اگر وہ تاریخی طور پر آپ جانیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے بھائیوں کو منع کیا تھا کہ یار یوسف کو نہ مارو، چلو کنویں میں پھینک دو، یہ جو سفارش کرتے رہے۔ اور جو باقی 10 بھائی تھے انہوں نے علیحدہ حکومت بنائی، انہوں نے گویا کہ اسرائیل کے نام سے ایک مملکت بنائی، یہ 2 مملکتیں بنی، اور یہ دوسری جو مملکت بنی ہے یہودیہ، یہ یعنی یہودا وہ بڑے تھے، انہی کے نام پر پھر یہ یہودیہ مملکت بنی ہے۔ اور پہلی والی کو تو اشوریوں نے جلد ختم کر دیا، پھر 150 برس بعد آپ کو معلوم ہے 586 میں اس کو بھی بخت نصر نے ختم کیا، لیکن انہوں نے ذرا طویل عرصہ حکومت کی۔ پھر اسرائیل کے ختم ہونے کے بعد یہ یہودیہ حکومت جو تھی، اس میں پھر فقہ ترتیب پائی، اور انہوں نے از سر نو پھر وہ ساری چیزوں کو قانونی شکل دی، ان روایات کو جو ہے وہ منتقل کیا، اور اصل کتاب ان کی پھر تالمود قرار پائی۔ جو ان کی ساری قانون کی کتاب ہے، حکومتی کتاب ہے، وہ تالمود ہے، وہ جس میں پھر یہ سارے قوانین لکھے گئے، لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ان امیوں کے بارے میں ہم سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، یہ جانور ہیں
یعنی انسانوں کی مانند جو ہے وہ جنٹائلز ہیں، گوئمز ہیں، یہ سارے ہیں، ان سے کام لینا، ان کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا، یہ کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ یہ سارا قانون، یہ مچھلیاں پکڑنا، یہ ساری چیزیں بھی پھر بعض روایات میں انہی کے ہاں، جیسے آج امت میں زوال آتا ہے تو فتوے لے آتے، آپ جتنے چاہے مرضی نہ فتوے لے آئیں، خلاف بھی لے آئیں اور حمایت میں بھی لے آئیں۔ پھر یہ سارا قانون اس دور میں، یہ تقریباً 800 برس بعد یہ سارا ہوا ہے، اور اسی کی مناسبت سے پھر یہ یہودی کہلائے۔ یہ یہودیت کا آغاز پھر وہاں سے ہوا جب انہوں نے یہ کتابیں ترتیب دیں اور اپنے قانون کے اوپر یہ بنیاد رکھی، اور کتاب اللہ جو ان کے پاس تھی وہ پس پش چلی گئی، تو وہاں سے یہ یہودی کہلائے پھر یہودیہ ریاست سے۔ تو وہاں ان سے خطاب ہو رہا ہے کہ کل یا ایھا الذین ہادو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو یہودی ہو گئے، ان زعمتم، اگر تمہیں بڑا زوم ہے، زوم کس کو کہتے ہیں؟ آدمی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھے اور حقیقت میں کچھ نہ ہو پارے ہو، تو یہ زوم ہوتا ہے۔ وہ آدمی خام خواہ سمجھتا ہے میں کوئی بڑی شے ہوں، جنہیں اپنے بارے میں بڑا ایک وہم ہے کہ ہم بہت بڑی شے ہیں۔ انکم اولیاء للہ، کہ انہیں زوم کیا ہے کہ ہم اللہ کے کیا ہیں؟ چہیتے ہیں۔ من دون الناس، لوگوں کو چھوڑ کر، اصل تو انسان ہی ہمیں چنیدہ ہے، وی آر چوزن پیپل آف لارڈ، تو یہ ان کا زوم ہے ایک خام خواہ، اور حقیقت میں ایسا ہے کچھ نہیں۔ تو انکم اولیاء للہ من دون الناس، ان کا یہ زوم کہ ہم ہیں اللہ کے چنیدہ اور چہیتے لوگوں کو چھوڑ کر۔ تو اگر ایسی بات ہے تو کیا کرو؟ فتمنوا الموت، اے نبی ان سے کیا کہیے کہ تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ ظاہر ہے تم اللہ کے چہیتے ہو، اللہ تم سے محبت کرتا ہے، تو پھر تمہیں بھی تو اللہ سے محبت ہوگی نا، یہ تو دو طرفہ ہے۔ تو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر یہاں دنیا میں کیا کر رہے ہو؟ پھر اس کے پاس جاؤ نا۔ اور اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ کوئی اس کی طرف ہاتھ بھر بڑھتا ہے تو وہ اس سے، حضور نے فرمایا کہ وہ اسے بالشت پر جو ہے وہ اس طرف آتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات کہی گئی کہ موت کی تمنا کرو۔ ابھی اس پر ہم گفتگو بعد میں کریں گے۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، ہرگز نہیں، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ بسبب اس کے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ انہوں نے ڈپازٹ کیا کرایا اس ڈیوائن بینک میں؟ کیا چیز ڈپازٹ کرائی ہے؟ انہیں معلوم ہے خوب اچھی طرح سے، یہ تو کبھی تمنا نہیں کریں گے۔ انہیں پتہ ہے کہ ان کے کرتوت کیا ہے، انہوں نے آگے کیا کیا، کیا بھیجا کیا ہے۔ اس کو عام دنیا کی مثال سے بھی سمجھ لیں۔ ایک بچہ جس کے پیپر نہ اچھے ہوئے ہوں، وہ تو کبھی نہیں چاہے گا کہ نتیجہ نکلے، رزلٹ آؤٹ ہو، وہ تو چاہے گا جتنا لیٹ ہو اتنا ہی ٹھیک ہے۔ بلکہ وہ ہوتا تھا کہ اسکول میں جب ہم پڑھتے تھے تو رزلٹ والے دن وہ بچے بھی تھے کہ دعا مانگتے تھے کہ آج ہیڈ ماسٹر صاحب کی ماں مر جائے تو ٹھیک ہے، آج ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ٹھیک ہے، کیونکہ آج تو رزلٹ نکلنا ہے۔ اور یہ قیامت جو ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا جو عدل ہے وہ ہے۔ دیکھیں وہ قیامت کا ظہور نہ ہو تو جن لوگوں نے دنیا میں مصیبتیں جھیلیں، پریشانیاں جھیلی اللہ کی خاطر، ان کو اس کا وہاں ریوارڈ ملے۔ تو جس کے تو پرچے اچھے ہوئے ہوں گے وہ تو کہے گا نتیجہ نکلے اور وہ آگے ترقی پائے۔ تو انہوں نے پیپر جو کیے، انہیں زندگی کے انہیں پتہ ہے جو کچھ آگے بھیجا ہے، یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آگے پہنچے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے نبی ان سے کہیے کہ یقیناً یہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، فرار حاصل کر رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی، اس کو اوائڈ کرنا ممکن نہیں ہے، یہ آ کر رہے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی جانب جو ظاہر باتوں اور پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں متنبع کر دے گا، بتلا دے گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے رہے ہو۔ یہ تو ہو گیا ترجمہ۔ اب آئیے بحیثیت مجموعی اس پر جو ہے وہ گفتگو کر لیں ان آیات کے اوپر۔ اچھا، جیسے ایک بات یہ آئی ہے کہ
ایک امت کے اندر یہ زوال کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کے کوئی اسباب جو ہے وہ یہاں جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، اور یہ ہوتا کیوں ہے، اس کا بھی سبب کیا ہے۔ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ ہم نے جو بھی وہ وارث بنائے گئے کتاب کے پہلے بھی، تو یادون بامرنا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، حکم دیتے تھے۔ تو لیکن جب انہوں نے ولما صبروا، جب کہ انہوں نے صبر کیا، اصل میں اگر دنیا کی خواہشیں، اس کا لالچ، اس کی شہرت، اس کی طلب، اس پر اگر آدمی صبر نہ کر سکے تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر کیا دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، زوم اور امانی، وشفل تھنکنگ۔ امانی کا صحیح ترجمہ آپ کریں گے وشفل تھنکنگ۔ زوم اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ ہم بڑے چہیتے ہیں، تیرے محبوب کی امت سے ہیں، جیسے بھی ہیں، بدکار ہیں، خوار ہیں، حرام خور ہیں، جھوٹے ہیں، لیکن ہیں تیری امت سے۔ اور امانی کیا ہوتی ہے؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ چھو بھی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ یہ امانی اس امت کے اندر پھر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو کہا کہ اور یہ کیوں ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ ان دنیا کی چیزوں کے اوپر اگر آدمی صبر نہ کر سکے، یہ لالچ انسان کے اندر پیدا ہو جائے، تو پھر ظاہر بات ہے اس دین کے پردے میں یا رہبانیت کے پردے میں اصل میں پھر دنیا داری ہوتی ہے۔ اس دین کے پردے میں بھی پھر دنیا داری ہی چلتی ہے، اور پھر ساری چیزیں پھر خراب ہو کر رہ جاتی ہیں۔ جیسے سورہ شورى میں فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ پھر ایک عرصہ گزرتا ہے تو وہ اس کتاب کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں۔ جو وارث بنائے گئے تھے اس کتاب کے، وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انہیں یقین نہیں رہتا کہ یہ ہمارے مسائل کا حل ہے۔ مسائل کے لیے وہ بھی دنیا داروں ہی کی طرف دیکھتے ہیں، بحیثیت امت بھی وہ IMF کی طرف دیکھیں گے، ورلڈ بینک کی طرف دیکھیں گے، امریکہ کی طرف دیکھیں گے، یا چائنا کی طرف دیکھیں گے۔ اکنامک کوریڈور ہوگا تو کوئی مسئلہ حل ہوگا۔ وہ جسے علامہ اقبال نے کہا نا، خوار از معجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی۔ اصل سبب تو تمہارا یہ تھا کہ تم اس خوار از معجوری قرآن شدی، تم اس قرآن کو چھوڑنے کی پاداش میں خوار ہوئے ہو۔ شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اور شکوے شکایتیں کیا کر رہے ہو؟ مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اکنامک کنڈیشنز ٹھیک نہیں ہیں، حالات ایسے پیدا ہو گئے، کیا کریں۔ اور اگر آدمی کوئی حقیقت کی نظر سے دیکھے تو جس طرح کے وسائل اور چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو دی ہیں، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ 70 برس سے جس کا بھی مطلب ہاتھ پہنچا ہے، کسر کسی نے نہیں کی لوٹنے میں۔ تو اس کے وسائل کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے آدمی کہ کتنے وسائل ہیں اس ملک کے اندر اور کتنی چیزیں۔ تو اس حوالے سے شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے چوں شبنم برزمی افتندائی، در بغل داری کتاب زندائی۔ اے مسلمان، تیری حالت یہ ہے کہ جیسے صبح میں شبنم کے قطرے پاؤں تلے جو ہے وہ کچلے جاتے ہیں، جب صبح کی آدمی واک کرتا ہے تو شبنم کے قطروں کو کچلتا ہوا نکلتا ہے، ایسے تو دنیا میں کچلا جا رہا ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حالانکہ در بغل داری کتاب زندائی، تیری بغل میں یہ زندہ کتاب موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے پتہ نہیں تیری حالت یہ کیوں۔ اور اس میں 2 بیماریوں کا جن کا ذکر آیا ہے کہ ایک امت کے اندر یہ 2 جب چیزیں آتی ہیں، زہم اور امانی، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اکٹھا کر دیا، ان دونوں چیزوں کو۔ اور یہ ابو داؤد میں بھی روایت ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور حضرت صوبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا
کہ دنیا کی قومیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی ایسے جیسے کھانے کے دسترخوان پر دعوت دی جاتی ہے تم پر ٹوٹ پڑنے کی، یہ میرا، یہ تمہارا۔ تو کہتے ہیں کہ کسی نے اٹھ کر سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہم بہت تھوڑے ہوں گے؟ یعنی تعداد اتنی کم ہوگی کہ ہم کوئی مزاحمت ہی نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا نہیں، تم بہت زیادہ ہوگے، آج سے کہیں زیادہ ہوگے۔ تو ان کا پھر کیسے ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں وہن کی بیماری لاحق ہو جائے گی۔ تو پھر پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ وہن کیا ہے؟ فرمایا موت سے کراہت اور دنیا سے محبت، دنیا کی زندگی، دنیا کے عیش و آرائش، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اور موت سے بھاگنا۔ تفرون منہ، تم اس موت سے بھاگنا چاہتے۔ جیسے قرآن حکیم کہتا ہے کہ پھر ان کے اندر یہ پیدا ہوا معاملہ کہ تم دنیا کی زندگی میں سب سے زیادہ لالچی پاؤ گے یہودیوں کو، ان مشرکوں سے بھی زیادہ۔ کم از کم ابو جہل تھا، اس نے مخالفت کی ہے تو میدان میں آیا ہے، گردن کٹوائی ہے۔ اب وہ زخمی ہو کر گر پڑا، جب گردن کاٹی جا رہی تھی تو اس نے کہا ذرا نیچے سے کاٹنا۔ جب گردنیں جو ہے وہ نیزے پہ رکھی جائیں تو معلوم ہو کسی سردار کی گردن ہے، کسی نے گردن کٹوائی۔ اور ان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ قرآن محصنات او من ورائے جدر، یہ تو لڑیں گے کس طرح؟ اپنے آپ کو سیف کرتے ہوئے، قلعہ بندیوں کے تحت یا دیواروں کے پیچھے سے، یا وہ B52 آج کی دیوار وہ اوپر، وہاں سے فائرنگ کریں گے، ماریں گے جہاں تمہاری پہنچ نہ ہو سکے۔ اصل میں جنگی ٹیکٹکس جتنی بھی اس وقت دنیا میں یہودیوں کے زیر اثر ڈیولپ ہوئی ہیں، یہ ساری اسی کی قرآن محصنات او من ورائے جدر کی تحقیق ساری وہ آگے چل رہی ہے، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ سیف کرنا۔ اور ورنہ ایک مسلمان کا مقابلہ جب کھلے میدان میں ہو تو اسے کوئی شکست دینے والا پھر نہیں ہوتا۔ تو ایک مسلمان امت کے اندر پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہن کا، بزدلی پیدا ہو جاتی ہے، وہ قوم بزدل بن جاتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں سبب بیان کیا گیا کہ جب دنیا کی محبت گر کر جائے اور انسان موت سے ڈرنے لگ جائے تو وہ بزدلی تو پیدا ہوتی ہی ہے۔ پھر انسان خواہشوں کے سہارے، کچھ وشفل تھنکنگز، ان آسروں کے سہارے پھر جیتا ہے، اور پھر اسی کے شاخسانے ہوتے ہیں، وہ پھونکے مروائے، وہ اور کوئی کام کروائے، پھر یہ سارے وہ تسلسل پھر اسی ساروں کے تحت جو ہے وہ چلتے اور کرتے ہیں۔ البتہ اس میں ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہاں موت کی تمنا کی بات کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیجئے، ان سے کہیے فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو۔ تو ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ موت کی تمنا سے تو منع کیا گیا، اور موت کی تمنا کرنے سے، خواہش کرنے سے تو منع کیا گیا، تو ہے نا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ان سے کہیے موت کی تمنا کریں۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ ایک ہے، دیکھیں کہ مصائب سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا، تکالیف سے گھبرا کر، یہ منع ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے بخاری اور مسلم میں کہ حضور نے یہ منع فرمایا کہ کسی شخص کو کوئی تکلیف ہو، حالات ایسے پیدا ہو جائے اور وہ موت کی تمنا کرے، یہ منع ہے گھبرا کر۔ البتہ کوئی شخص اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے سمجھے کہ میں اب اور ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا، اے اللہ مجھے اٹھا لے، میرے اندر یہ سکت نہیں رہی ہے، تو یہ بالکل دوسری بات ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آخری حج میں جب واپس ہوئے
اور رات کو ایک میدان میں ریت کے اوپر لیٹے ہیں اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، میں کمزور ہو گیا ہوں، اب مجھ سے یہ اتنی بڑی ذمہ داری امت کی ہے، جتنی ذمہ داریاں مجھ پر پڑی ہیں مجھ سے نہیں اٹھائی جا سکتی، مجھے بلا لے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، پروردگار میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں اور میرا سر سفید ہو گیا ہے، ولم اکم بدعاء ربک شقیا، اور پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ تو بالکل اس طرح کا ایک معاملہ ہے، اور اسی میں ایک جیسے انبیاء کو بھی چوائس ملتا ہے کہ وہ اور رہنا چاہیں تو دنیا میں رہ سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ سے ملاقات یعنی لقائے رب، اللہ سے ملاقات اس کو پسند کرتے اور ملتے۔ تو کوئی شخص مصیبتوں یا تکلیفوں سے گھبرا کر نہیں، یہ تمنا کرے اللہ سے ملاقات کی، اس کی محبت میں، اور اسی کی محبت کا ایک درجہ شہادت بھی ہے۔ البتہ امام رازی نے ایک چیز اور بھی لکھی ہے، اس میں اضافہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مبالہ ہوتا ہے، ایک ہم مناظرے کی بات کرتے ہیں نا، ایک مبالہ ہوتا ہے، اس میں بھی یہ ہوتا ہے، لیکن وہ ہر حالت میں نہیں ہوتا۔ یعنی سورہ آل عمران میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو وفد نجران آیا تھا، جس کا بڑا پادری تھا جو ابن علقمہ، اور چھوٹا ابو حارثہ یا ابو حارثہ ابن علقمہ، بڑے کا اس وقت مجھے نام یاد نہیں رہا، ابو حارثہ ابن علقمہ بڑا لاٹ پادری، اس 70 افراد کے آپ کہہ لیں وہ وفد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا، تو راستے میں اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، چھوٹے بھائی کے گھوڑے کو، تو اس کے منہ سے نکلا آتا ہی سلب، وہ ہلاک ہو جائے وہ دور والا۔ تو بڑے بھائی نے فوراً وہ چھوٹے کو ڈانٹا، اس نے کہا تیری ماں مر جائے، یہ منہ سے کیا نکالا ہے؟ کہ بھائی جان میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تو وہ کہا جن سے آپ ملنے جا رہے خام خواہ ہمیں اتنے سفر کی مصیبت پڑی ہے، میں گرنے لگا تھا، میں نے تو ان کو کہا ہے، آپ کیوں غصے ہو رہے؟ کہ خبردار کوئی ایسی گستاخی والی بات نہ کرنا، وہ آخری نبی ہے اور سچے نبی ہیں، کہیں گستاخی والی بات کی تو تباہ ہو جاؤ گے، مار روئے تجھے پھر۔ تو اس نے کہا بھائی جان ایک سمجھ نہیں آتی، آپ کہہ رہے ہیں میں معلومات لینے جا رہا ہوں، جائزہ لینے جا رہا ہوں، اور آپ سمجھتے یہ سچے ہیں۔ اس نے کہا دیکھو ہمیں کیسر نے بڑی مراد دے رکھی ہے، ہمارے وظائف آتے ہیں جس سے تمہارا خاندان پلتا ہے چلتا ہے، لوگوں میں ہمارا اثر و رسوخ ہے، لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں، تو ہم ایک ذرا بس ملاقات کرنے جا رہے ہیں، آ کر لوگوں کو بتا دیں گے کہ یہ وہ والے نبی نہیں ہیں جن کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے۔ اب وہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، تو 7 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھاتے رہے، ساری باتیں سمجھائی، اور جب معلوم ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ انہیں بات تو ساری سمجھ آ گئی ہے، اب خام خواہ ایک انا کا اور ضد کا ایک مسئلہ انہوں نے بنایا، بات سمجھ میں آ گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آؤ صبح کو تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جائیں گے، تم بھی اپنے گھر والوں کو لے آؤ، میں بھی اپنے گھر والوں کو لے آتے ہیں، ثم نبتہل، پھر ہم التجا کریں گے اللہ کی ذات سے کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر لعنت ہو اللہ کی۔ یہ مبالغے کی دعوت ہوتی ہے کہ مر جائے اگلا آدمی۔ تو واقعتاً شریف لوگ تھے، وہ راتوں رات پھر بھاگ گئے، وہاں نہیں ٹھہرے صبح ہونے تک۔ البتہ وہ جو ابو حارثہ تھے وہ راستے سے پھر درمیان میں سے واپس آئے، اور انہوں نے آ کر حضور کو بتایا جی میں تو سمجھ گیا ہوں آپ ٹھیک ہے، آپ کی باتوں سے بھی اور راستے میں بڑے بھائی کی اس بات سے بھی سمجھ گیا تھا۔ ہاں وہ نام مجھے یاد آ گیا، بڑا بھائی تھا قرظ بن علقمہ اور چھوٹا تھا ابو حارثہ ابن علقمہ۔ تو یہ ابو حارثہ جو تھے یہ واپس آ گئے تھے دوبارہ۔
تو یہ ایک مبالغے کی دعوت، لیکن یہ بھی اس وقت دینی کہ جب آدمی یہ سمجھے کہ مخالف آدمی کو میں نے ساری بات سمجھا دی ہے اور اس پر ساری چیز عیاں ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد اسے اس بات کی دعوت دیں۔ اس میں ایک معاملہ یہ بھی فتمنوا الموت کا ایک ہو سکتا ہے کہ آدمی دعا کرتا ہے کہ آؤ پھر ہم میں سے جو صحیح ہے وہ بچ جائے۔ تو یہ اس کی استثناءات تھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ جمعرات پیچھے ایک ہی رہ گئی ہے، اور رمضان سے پہلے میں کوشش تو کروں گا کہ اس میں ہو جائے، لیکن اگلا رکوع جو ہے وہ جمعہ کی حکمت اور احکام اس پر مشتمل ہے کہ یہ جو جمعہ جو آیا ہے قرآن حکیم میں، اور ہم پر جو جمعہ جو ہے وہ فرض قرار دیا گیا ہے، یہ جمعے کی نماز کو، اس کی حکمت کیا ہے اور اس کا اس قرآن سے کیا تعلق ہے اور اس امت سے کیا تعلق ہے جمعے کا۔ ہمارے ہاں اگرچہ یہ ایک رسم رہ گئی ہے، لیکن پھر بھی جسے کہیں کہ اس گئے گزرے دور میں بھی لوگ ذرا تیار ہو کر جمعے کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس سے اندازہ کھنڈر بتا رہے ہیں کہ پیچھے عمارت بڑی عظیم تھی، مقاصد بڑے تھے، اور پھر اس میں 2 خطبے کیوں دیے جاتے ہیں؟ یہ اس کی حکمت کیا ہے؟ تو ان ساری باتوں پر انشاءاللہ العزیز پھر اگلی جمعرات کو جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے۔